السلام علیکم، میں ہوں زاہد علی خان، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں کئی مرتبہ آپ کو یہ بتا چکا کہ جب کبھی بھی مجھے پاکستان کی سیاست پہ گفتگو کرنی پڑتی ہے تو میں اپنی طبیعت میں انقباض محسوس کرتا ہوں، یعنی آپ یوں کہہ لیجئے کہ خوف سے محسوس کرتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو ایک وائرس زدہ معاشرہ بنایا گیا تھا 10-12 سال پہلے، ویسے تو 40 سال سے یہ کام شروع تھا، لیکن گزشتہ 11 سال سے جو ہے وہ جو وائرس کے ذریعے اس معاشرے کو خراب کیا گیا، لیکن اس کا سب سے برا اثر جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے معاشرے کے اندر جھوٹ ایک چلن اختیار کرتا جا رہا ہے، دھوکہ ایک ہنر بنتا جا رہا ہے، چال بازی کو کردار قرار دیا جا رہا ہے، اور لوگ جو ہیں اسے قبول کیے جا رہے ہیں اور ساتھ میں یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے مسائل حل کیوں نہیں ہوتے۔ پاکستان کے مسائل اسی لیے حل نہیں ہوتے کہ آپ نے پاکستان کو کبھی اپنا وطن سمجھا ہی نہیں، نہ اسے آپ نے کبھی اپنی آنکھوں سے دیکھا، نہ کبھی اس کے بارے میں اپنے دماغ سے سوچا۔ آپ کو جو دکھایا گیا آپ نے دیکھا، آپ کے ذہنوں میں جو ڈالا گیا آپ نے کان کھول دیا اور اس کو اپنے سینوں کے اندر اتار کر اسے حرز جان بنا لیا۔ جسے کہا گیا کہ یہ چور ہے آپ نے اسے چور کہا، جسے کہا گیا یہ مسیحا ہے آپ نے اسے مسیحا مان لیا، حالانکہ بات اس کے الٹ ہوا کرتی تھی۔ لیکن اب پاکستان کے حالات کو اگر آپ نے آگے لے کر چلنا ہے تو پھر وہ جو ایک بڑے پلیٹ فارم پر کنسنسس کی بات ہوتی ہے اسے کرنا پڑے گا، اس میں تمام اسٹیک ہولڈرز کو بیٹھنا پڑے گا اور اپنی ماضی کی غلطیوں کو تسلیم کرنا پڑے گا، قوم سے معافی مانگنی پڑے گی۔ بعض غلطیاں اتنی بڑی ہوتی ہیں کہ ان کا ازالہ کیے بغیر ان کی معافی ممکن نہیں ہوتی۔ اس وقت پاکستان میں جو ہے پی ڈی ایم کا اتحاد حکومت کر رہا ہے اور ان کی طرف سے وزیر اعظم جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب ہیں۔ میری ان سے یہی درخواست ہے کہ یہ جو ماحول اس وقت بنا ہوا ہے اس ماحول کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ جمہوری معاشرہ بنانے کے لیے آپ کو ابھی صفر سے سفر شروع کرنا ہے۔ آپ ابھی تک اس معاشرے کو آئینی نہیں بنا سکے، آپ کا آئین آئینی نہیں ہے، آئین میں وہ کچھ شامل ہے کہ جو کسی جمہوری ملک کے آئین میں ممکن نہیں ہے۔ آپ کی بیشتر آئینی ترامیم جو ہیں وہ مارشلوں کو انڈیمنٹی دینے کے لیے کی گئیں۔ صرف ایک ترمیم جو تھی وہ زرداری صاحب کے دور میں، جس میں جنرل مشرف کی جو دوسری دفعہ کا جو ایمرجنسی پلس عدالت کے خلاف تھا اس کو انڈیمنٹی نہیں دی گئی تھی، تو آپ نے دیکھا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ آئین کو خالصتاً جمہوری کرنا ہے، جمہوری اداروں کی توقیر بڑھانی ہے۔ آپ نے جب آپ ایتھلیٹ ہوتا ہے نا، کوئی بھی ایتھلیٹ ہو، کسی نے وزن اٹھانا ہو، کسی نے 100 میٹر دوڑنا ہو، کسی نے بیڈمنٹن کھیلنی ہے، کچھ بھی ہو، تو اس کی ٹانگیں مضبوط کرائی جاتی ہیں۔ وہ اس لیے مضبوط کرائی جاتی ہیں کہ وہ اپنا بوجھ اٹھا سکے۔ تو پارلیمنٹ کی مفلوج ٹانگوں کو شہباز شریف صاحب آپ نے توانا کرنا ہے تاکہ وہ پاکستان کا بوجھ اٹھا سکے، تب کہیں جا کر یہ پاکستان جو ہے وہ بہتری کی طرف سفر کرے گا۔ یہ کافی نہیں ہے جو اس وقت ہو رہا ہے۔ عمران خان صاحب جو کر رہے ہیں انہیں کرنے دیجئے، اس سے زیادہ کی ان سے کوئی توقع نہیں ہے۔ اس وقت وہ جھنجھلائے ہوئے ہیں، ان کا جو ایک بت تراشا گیا تھا، وہ نمک کا جو ایک بت بنایا گیا تھا، وہ اب گھلنا شروع ہو گیا ہے۔ عوام جو ہیں آپ دیکھ ہی رہے ہیں، بلکہ اب تو وائس آف امریکہ نے بھی اس بات کو کلیئر کر دیا کہ جو ہے لانگ مارچ میں کتنے لوگ جو ہیں وہ شامل ہیں، تو ہم اس میں بحث میں پڑھتے ہی نہیں کہ کتنے لوگ ہیں۔ عمران خان صاحب کا رویہ بتا رہا ہے کہ کتنے لوگ ہیں، اور ان کا یہ رویہ ہے کہ 4 دن کے بعد وہ گجرانوالہ تک پہنچ رہے ہیں اور روزانہ رات کو لاہور آ جانا، یہ بھی ان کے غیر سنجیدہ رویے کا کہ وہ اس چیز کو کیوں لے رہے ہیں۔ اور اب پھر ایک مرتبہ جو ہے وہ 4 دن بڑھا دیے گئے کہ اب 4 کی بجائے 8 تاریخ کو اسلام آباد پہنچیں گے۔ یہ سب چیزیں بتا رہی ہیں کہ عمران خان صاحب جو کچھ ذہن میں لے کر
یہ فیصلہ انہوں نے کیا تھا کہ ارشد شریف کی موت کو کیش کرانے کا، وہ ان کے منصوبہ جو ہے وہ ناکام ہو گیا ہے۔ انہیں فیس سیونگ چاہیے، فیس سیونگ کے لیے بہت بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اب انہوں نے اپنے لیے کسی بھی دل میں، کسی بھی ادارے میں کوئی گنجائش چھوڑی ہے۔ میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ ان کو فیس سیونگ نہیں ملے گی، جبکہ وہ فیس سیونگ کے انتظار میں اسلام آباد پہنچنے تک کا سفر لمبا کیے جا رہے ہیں۔ لیکن پھر بھی میں حکومت کو یہ کہوں گا کہ پاکستان میں بہت جو ہے سیاسی جو ہے انتشار پیدا ہو چکا ہے، ماضی میں بھی بہت ہو چکا ہے۔ اگر کوئی ایسی صورتحال ہے کہ جس سے پاکستان کی جمہوریت کو مضبوط کیا جا سکے اور اس میں عمران خان صاحب کو شامل کیا جا سکے تو ایسا قدم ضرور اٹھایا جائے۔ عمران خان کی گرفتاری سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ عمران خان صاحب اگر اپنی اصلاح کر لیں اور اپنی ماضی کی غلطیوں کوتاہیوں کو تسلیم کرتے ہوئے وہ پارلیمنٹ میں آ کر اپنا کردار ادا کرنا چاہیں تو انہیں خوش آمدید کہا جائے۔ اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں وہ بے شک عمران خان صاحب کے خلاف ہیں، مگر اس کے باوجود بھی اس پورے ماحول کو دوستانہ بنانے کے لیے جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، وہ چھوٹی ہیں یا بڑی ہیں، ان سب کو ساتھ لے کر ایک ٹیبل پر بیٹھا جائے۔ یہ پاکستان جو ہے جتنا شہباز شریف صاحب کا ہے اتنا ہی میرا ہے، اتنا ہی عمران خان صاحب کا ہے۔ لہذا غلطیاں تو سب سے ہوئی ہیں، عمران خان صاحب کوئی جو ہیں انوکھے نہیں ہیں، ان کی غلطیاں بہت بڑی ہیں اور دانستہ ہیں، یہ بات اپنی جگہ پہ درست ہے، لیکن اس کے باوجود غلطیاں ہیں، اور غلطی جو ہے لازمہ بشریت ہوتی ہے، اسے نظر انداز کیا جانا چاہیے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے معافی کے طلبگار ہیں کہ اللہ ہماری ناکامیوں کوتاہیوں کو، گناہوں کو معاف فرما دے، تو پھر ہمیں بھی لوگوں کو معاف کرنا سیکھنا ہوگا۔ معاف کرنا بہادروں کا شیوا ہے اور کم بولنا مومنوں کا۔ قلت کلام ہمارے جو ہے مذہب کے جو ہے نا سب سے بڑی صوفی ازم کا سب سے بڑا جوہر ہے قلت کلام، اور وہ تو کثرت کلام کا شکار ہیں۔ تو پاکستانی معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ جتنے لوگ بھی اس کے اسٹیک ہولڈرز ہیں اداروں سمیت، وہ سب ایک ٹیبل پر بیٹھیں اور یہ طے کر لیں کہ اب وہ آئینی دائرے سے باہر نہیں جائیں گے، اور جتنے بھی آئین کے اندر غیر جمہوری شقیں موجود ہیں ان سب کو نکال باہر کیا جائے۔ ہمارے آئین میں اسلام کے نام پر بھی غیر ایسی شقیں شامل ہیں کہ شرع کے خلاف ہیں، ان پر بھی غور کیا جائے۔ جذباتیت کی اب ضرورت نہیں ہے۔ دین کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آپ کو تور سے دوبارہ لانی ہے۔ وہ جو تور ہے بہت دور ہے، آپ خود قرآن کو کھولیں اور پڑھیں کہ اس میں کیا لکھا ہے اور آپ کے آئین میں کیا لکھا ہے۔ اور خود عمران خان صاحب بھی جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد پہنچنے سے پہلے ہی یہ معاملات سلجھا لیں تو بہتر ہے۔ انتخابات تو اپنے وقت پر ہوں گے، تو اس سے کہیں بہتر نہیں کہ عوام کو الجھائے رکھنے اور نفرتیں پھیلانے اور ایک دوسرے پر الزام تراشی کرنے، اداروں کی کردار کشی کرنے سے بہتر نہیں کہ عوام کے پاس جائیں اور آپ اپنی جو ہے انتخابی مہم کو چلائیں۔ آئندہ انتخابات وہ جو ہے خواجہ آصف نے جو ہے وہ کل اناؤنس کر دیا کہ 13 اگست 2023 سے آگے 90 دن جمع کر لیں، تو آپ دیکھ لیجئے وہ دسمبر میں جا پڑیں گے۔ تو دسمبر 2023 میں انتخابات ہونے ہیں، تو آپ کے پاس انتخابی مہم کے لیے پورا 1 سال باقی ہے۔ تو اب وہ جو نفرتیں بوئی تھی سب مل کر ان نفرتوں کو سمیٹیں اور بتائیں کہ ہم نے اپنے عزائم کے لیے یہ جھوٹ بولے تھے، ہم سے توبہ طائب ہوتے ہیں، تو پھر پاکستان کی ترقی کا راستہ کھلے گا، پاکستان کی پارلیمنٹ کو توقیر ملے گی اور پاکستان کے لوگوں کو امن و سکون ملے گا۔ مجھے آج اتنا ہی کہنا تھا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔